اس کے بعد باب البول قائمن، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں یہ روایت ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں علماء اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر پیشاب کے قطرے پاؤں پر آنے کا اندیشہ ہو تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ بعض جگہ یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں جو حدیث پاک میں آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان عن ابی وائل عن حذیفہ، حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کچرا دانی کے پاس تشریف لائے، یعنی جہاں پہ کچرا ڈالا جاتا تھا جس کو ہم گھڑ کہتے ہیں، تو کچرا دانی کے پاس سرکار تشریف لائے۔ فبال قائمن، اور قیام فرما ہو کر، کھڑے ہو کر سرکار نے ضرورت کی، یعنی پیشاب فرمایا۔ ثم دعا بماء، پھر پانی طلب فرمایا۔ فمسح علی خفیہ، اور اس پانی سے سرکار خفین پہنے ہوئے تھے، یعنی پاؤں میں پہنے جانے والے موزے وہ پہنے ہوئے تھے، سرکار نے اس پر پانی بہایا، اس کو صاف کر لیا۔ معزز حاضرین، اس حدیث پاک میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ملتا ہے، تو اگرچہ کہ سارے علماء کا اتفاق ہے، اور یہ نہیں بلکہ دوسری بہت ساری احادیث شریفہ میں آتا ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کھلے انداز میں آتا ہے، تو اب یہ سرکار کا عمل مبارک ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یعنی حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائے ہیں تو یہ عمل سرکار کے لیے خاص ہے، امت اس پر عمل نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ قاعدہ ہے، جب قول رسول فعل رسول میں تضاد ہو جائے، ٹکراؤ ظاہراً اختلاف نظر آ جائے، تو قول رسول پر امت عمل کرے گی، فعل رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہے گا۔ اور دوسری شرح یہاں پر علماء اکرام شارحین یہ فرماتے ہیں کہ یہ کچرا دانی تھی، ایک گھڑ تھا، وہاں پر اگر بیٹھیں گے تو بیٹھنے کی وجہ سے سرکار کا دامن آلودہ ہونے کا اندیشہ تھا، یعنی وہاں کی گندگی اور نجاستیں وغیرہ لگنے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے سرکار نے یہ عمل فرمایا۔ اور تیسری بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک میں کچھ درد تھا، بیٹھ کر اٹھنا ذرا دشواری نظر آتی تھی، اس وجہ سے سرکار نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ اب یہ سرکار نے عمل انجام دیا ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک طریقہ اور ایک راستہ بیان فرما دیا جو اس وقت گھٹنوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے، تو بیٹھ نہیں سکتے اور کھڑے ہو کر اگر وہ پیشاب کریں گے اور سرکار کا یہ عمل نہ ہوتا تو پھر گناہگار انہیں قرار دیا جاتا، تو سرکار نے ایسے لوگوں پر بھی کرم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے حبیب کا ہر عمل، ہر سنت سرور کائنات کی امت کے لیے ہوتی ہے، تو امت کو برائی سے، گناہ سے بچانے کے لیے سرکار نے کبھی ایسا طریقہ بھی اختیار فرما لیتے ہیں کہ کوئی عذر میں، مجبوری میں ایسا کام کر بھی لے تو گناہگار نہ ٹھہرایا جائے۔